السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، علی امین گنڈا پور نے آج ڈیڈ لائن دے دی ہے اور کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آج ویسے مجھے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے آج صبح سے لے کے رات تک آپ نے جلسے کو کور کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت حیران کن ہے یہ موو، کیونکہ دیکھیں کہ 4-5 دن پہلے جب تحریک تحفظ عین پاکستان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ کے اختتام پہ باہر آ کے اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انف از انف، ہمیں کوئی ایک ڈیڈ لائن دینی چاہیے حکومت کو، اور دو چیزوں پر، ایک عمران خان سمیت تمام بے گناہ قیدیوں کی رہائی، پلس جو دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی ڈیڈ لائن۔ اور اگر یہ نہیں ہوتی ڈیڈ لائن پوری، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے بعد ہر ضلع میں نکلنا چاہیے۔ اور ان کا یہ خیال ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا کہ جب آپ ایک شہر کی کال دیتے ہیں کہ سب اسلام آباد آ جائیں، سب لاہور آ جائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر پورے پنجاب سے، پورے صوبے سے پولیس وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، ایف سی بلا لی جاتی ہے، رینجرز بلا لی جاتی ہے، تو کنٹرول کر لیا جاتا ہے مجمع کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ شہر شہر نکلیں گے، ڈسٹرکٹ نکلیں گے، گلی گلی نکلیں گے، کوچے کوچے نکلیں گے، تو مشکل ہو جائے گا لوگوں کو کنٹرول کرنا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے، آیا یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے؟ آیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی، انہوں نے دی ہے، یا یہ پارٹی مطلب، یا یہ انہوں نے بس ایک جذباتی بات کر دی ہے؟ لیکن آپ کچھ بھی کہیں، اس کے اثرات تو ہوں گے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اگلے 3 ہفتے تک صرف علی امین گنڈا پور صاحب کی اس ڈیڈ لائن پر بات ہوگی، اگلے 2-3 ہفتے، اور ایک چیز میں کامیاب ہوگی ہے تحریک انصاف، اور وہ ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے نا، اس کو ایک دم آسمان سے لے گئی ہے تحریک انصاف۔ وہ جو ایک جمود سے نظر آتا تھا نا، ایک سکوت سے نظر آتا تھا، ایک خاموشی سے نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نظام نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، وہ جمود ٹوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہوگا کیا۔ اب کرک میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو کے پی کے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے لاہور کا جلسہ ہے، اس کے اوپر اب میٹنگ شروع ہو جائیں گی، اس کے اوپر رولے شروع ہو جائیں گے، درخواستیں شروع ہو جائیں گی، عدالتوں میں معاملات جانے لگ جائیں گے، حکومت کے بیانات شروع ہو جائیں گے۔ پوری پنجاب حکومت اس ایک 22 والے جلسے پہ الٹی لٹک جائے گی، بالکل، اور کوئی کام نہیں ہوگا پنجاب میں اور وفاق میں۔ پوری وفاقی حکومت، پوری پنجاب حکومت ابھی اس لمحے سے علی امین گنڈا پور کو کاؤنٹر کرنے، تحریک انصاف پہ اٹیک کرنے، بیانیاں بنانے، جلسے کے حوالے سے فکر مند، ان چیزوں میں انوالو ہو جائے گی۔ اب ایک طرف وہ ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے، دوسری طرف عدالتوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ آج سے ختم ہو گئی، آج منڈے سے ختم ہو گئی، منڈے کا آغاز ہو گیا۔ اب آج سے آپ دیکھیں گے روزانہ عدالتوں میں بڑے کیسز ہوں گے، روزانہ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے کیسز لگنے ہیں۔ ابھی دیکھیں فل کو وہ جو 13 رکنی بینچ تھا، اس کا فیصلہ آنا ہے مخصوص نشستوں والا، وہ فیصلہ تو بنیادیں ہلا دے گا اس حکومت کی۔ ایک طرف گراؤنڈ کے اوپر انسرٹینٹی، گراؤنڈ کے اوپر چیزیں تیز ہوئی ہیں، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے، اکانومی آپ کی نیچے جا رہی ہے، انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی، ریمیٹنسز آ نہیں رہے، اوورسیز پاکستانیوں نے پروٹیسٹ دوبارہ شروع کر دیا ہے، ہائپ دوبارہ کریٹ ہو گئی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جھوٹی خبروں کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا، میڈیا کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس سارے میں پی ٹی آئی نے ایک طبلِ جنگ بجا دی ہے، اور اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ عدالتوں سے بڑی خبریں آئیں گی۔ دیکھیں تحریک انصاف کا کل کا جو جلسہ ہے نا، اس نے بڑی سپورٹ دی ہے ججز کو۔ اب ججز کو یہ نظر آ گیا کہ نہیں، عوام میں دم خم ہے، عوام میں جان ہے۔ اب دیکھیں نا کہ پہلے سارا فوکس عدلیہ پہ تھا، ججز پہ تھا، ڈگریاں کینسل کرواؤ، ڈگریاں منسوخ کرواؤ، بیانیاں بنواؤ، کوئی چیزیں لیک کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب علی امین گنڈا پور کے خطاب کے بعد جو انسرٹینٹی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ادھر قابو کرو، یہ کرو، عدالتوں میں معاملات، پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن، آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کچھ چیز ہونے جا رہی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، دیکھیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں بہت اہم ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علی امین گنڈا پور نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور چیزیں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے بہت ٹف ہونے جا رہی ہیں۔ اور کے پی کے کا جب یہ کرک والا جلسہ ہوگا، اب وہ آپ دیکھیں گے بڑا ہوگا۔ دیکھیں بہت سے بیانیے برباد ہو گئے۔ بیانیہ یہ تھا کہ تحریک انصاف جلسہ نہیں کر پائے گی، اجازت نہیں ملے گی، این او سی کینسل ہو جائے گا، بندے نہیں نکال پائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے، لوگ سیریس نہیں لیں گے، یہ وہ سب چیزیں برباد ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا ایک خطاب چلایا جانا تھا، وہ نہیں چلایا گیا، وہ روک لیا گیا ہے، اور وہ اہم خطاب عمران خان صاحب کا لاہور جلسے میں اب چلایا جائے گا۔ وہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا، وہ انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، کچھ چیزیں تھیں اس میں، اور پہلے علی امین گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹمپریچر کو آگے لے کے جائیں، اور ظاہر ہے ان کی اپنی حکمت ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کا جو خطاب آج چلنا تھا، کل چلنا تھا، وہ نہیں چلا، وہ اب معاملہ اگلے جلسے تک چلا گیا۔ چیزیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے چیزیں جو ہے وہ بالکل
جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ تو رہی ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اتنی ہارڈ لائن لی ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہوں گے، تو پریشر تو بڑھے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست، ان کا سب کچھ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب پر۔ علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی بہت دباؤ بڑھ گیا تھا، کہ پی کی حکومت پر بہت دباؤ بڑھ گیا تھا، بار بار ان کو یہ کہا جا رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، کیا کر رہے ہیں، لوگ خلاف ہو گئے تھے، لوگ پریشرائز کر رہے تھے، لوگ دباؤ ڈال رہے تھے، لوگ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب کی اتنی ہارڈ لائن لینا، دوسری طرف عمر ایوب صاحب کی جگہ سلمان قمر راجہ صاحب کا آنا، اور شاید شیخ وقاص اکرم صاحب کسی پوزیشن پہ آ جائیں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں نا، آپ ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں۔ عدالتوں سے مار دھار شروع، بڑے فیصلے، بڑی آبزرویشنز، بڑے کیسز، بڑی طلبیاں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہوگی، پبلک کے اندر انسرٹینٹی، پی ٹی آئی نے کام ڈال دیا، پھر ان کی قیادت بھی چینج ہو گئی جن کے اوپر لوگوں کے تحفظات تھے۔ آج جان میں جان آ گئی ہے پی ٹی آئی والوں، جو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا بار بار جو خطاب سن رہے ہیں، تو اس حکومت کے لیے میں تو بہت ہی صورتحال خراب، بہت ہی گمبھیر، بہت ہی مشکل دیکھ رہا ہوں۔ اس حکومت کے دن جو ہے نا وہ مجھے تو بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو اوورال اگر بات کی جائے، ظاہر ہے فیصلہ ساز جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے سارا، جلسہ ان کے لیے کتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا جو آج ساری چیزیں ہم نے گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں، لا تعداد کنٹینرز بھی تھے، اس کے باوجود کے پی سے اتنے لوگ آئے، حالانکہ وہ ہم جب جلسہ گاہ سے تقریباً میں 5:30 بجے ہم آؤٹ ہوئے، ہماری ڈیوٹی چینج ہوئی، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 5 کلومیٹر دور موٹر وے تک جو ہے وہ ابھی تک لوگ 8:30 بجے کے قریب لوگ جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے۔ تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف آخر تک ایسے آ رہے تھے جیسے سفائر کی سیل پہ خواتین کا رش ہوتا ہے نا، اور ان کے برانڈ کے باہر بھی اندر بھی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ رش تھا پی ٹی آئی کے جلسے پر۔ جلسہ بہت کامیاب تھا، جوش و خروش بہت زیادہ تھا، سینٹیمنٹس آئی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کل جو خطاب کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے ایسا چارج کر دیا کراؤڈ کو، ورکرز کو اور لوگوں کو، کہ اب آپ دیکھیں گے کہ رنگ کچھ اور ہوں گے لاہور جلسے میں، اور سینٹیمنٹس لوگوں کے بہت ہائی ہوں گے۔ اور حکومت نے بلنڈر کیے، خود حکومت نے جس طرح سے کنٹینرز لگا کے پورے راولپنڈی اسلام آباد کو بند کر دیا، شہریوں کی بددعائیں لی، لوگ جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، اور جلسہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ٹوٹل کوئی 36 گھنٹے تک پی ٹی آئی ہی چھائی رہی، تمام ٹی وی چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پہ نیگیٹو خبروں کے ذریعے، اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام کرنے کی آپ نے کوشش کی، نام ان کا بن رہا تھا، کوریج ان کو مل رہی تھی، سوشل میڈیا نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں بڑی تیزی سے اب آگے بڑھیں گی، اور میرا خیال ہے کہ اب معاملات کسی نہ کسی طرف لگیں گے، کیونکہ زیادہ دیر اب اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں، دہشت گردی کی ایک لہر ہے، اس وقت فوج کو عوامی سپورٹ چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور لیکن لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ کے سامنے ہیں، تو میرا خیال ہے فوج بھی اب جلدی کو فیصلہ لینا چاہتی ہے کہ جس طرح بھی فیصلہ لینا ہے وہ لیا جائے۔ ویسے یہ اگر میڈیا کی بات کی جائے تو 8 بجے سے لے کر تقریباً 2 بجے کے درمیان کوئی خاصی ایسی ہدایات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو بالکل ہر ہیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ جو رپورٹرز تھے وہ گراؤنڈ کی صورتحال بتا رہے تھے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن نہیں تھی آپ نے فلاں صورتحال بتانی ہے، فلاں نہیں بتانی، آن ورڈ جو چیزیں تھیں وہی بتا رہے تھے۔ تو میڈیا کے حوالے سے 2 بجے تک تو چیزیں ٹھیک تھیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ 2 بجے تک تو ٹھیک تھی، لیکن اصل تو تھا نا جب جلسہ ہو رہا تھا تو تقریریں دکھانی تھیں، اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریریں دکھانی تھی جو کہ نہیں دکھائی گئی۔ اصل تو وہ ہے، اصل تو وہ چیز ہے۔ لیکن کل تمام پروگرامز میں علی امین گنڈا پور صاحب کی دی گئی ڈیڈ لائن، اور جو انہوں نے مریم نواز صاحب کا عشاء نشر کیا ہے، اور جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بولا ہے، یہ سب چیزیں کل موضوع ہوں گی تمام ٹی وی چینلز پر، اور کل بڑی ہلچل ہوگی ٹی وی چینلز کے اوپر۔ لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ اب زیادہ دیر ایسی چیزیں چل نہیں سکتی، اور آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ ہے، قاضی فیصل صاحب نے خطاب کرنے، اور قاضی صاحب کے علاوہ اٹارنی جنرل پاکستان نے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے، سپریم کورٹ بار کے صدر نے، ان سب نے بھی اسپیچز کرنی ہیں، اور آج اطلاعات آ جائیں گی جو پی ٹی آئی کے اوپر نئے کیسز بنیں گے، ایف آئی آرز ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات عدالتوں میں جائیں گے۔ آج ہی عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کے حوالے سے سماعت ہے، کل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی القادر کیس کے حوالے سے سماعت ہے، کل ہی عمران خان صاحب کی 9 امی کے حوالے سے بلیں۔ تو چیزیں جو ہے نا وہ روزانہ اب 10-10 12-12 14-14 چیزیں ہوں گی، اور بڑا مشکل ہوتا چلا جائے گا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ بالکل جی، آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا۔ حکومت کے لیے مشکلات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو تحریک انصاف جو ہے وہ ان مختلف مقامات پر مختلف علاقوں کے اندر اپنے جلسے کر رہی ہے، دوسری جانب عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اور عدالتوں اور
ایگزیکٹو کے درمیان یہ جو محاذ آرائی ہے اس میں بھی مزید شدت آئے گی. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کہاں سے آئے ہیں؟ فیصلہ آباد سے بھائی. رکاوٹیں تھیں راستے میں؟ بہت سی رکاوٹیں ہیں لیکن ہم ٹائم سے آ گئے ہیں. تھوڑا کل کے نکلے ہوئے ہیں. کل کے نکلے ہوئے ہیں. یہ سر پہ تحریک انصاف کا جھنڈا باندھ رکھا ہے؟ بالکل تحریک انصاف کا عمران خان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. اس وقت ہم مارگلا ایونیو پر موجود ہیں. جو مین راستہ ہے, مین ایونیو کے اوپر یہاں پر آپ کو کنٹینر نظر آئیں گے, لیکن اس میں زگ زیگ کر کے یہاں سے گزرا جا سکتا ہے. جیسے یہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کنٹینر کے ساتھ چھوٹا سا راستہ کھلا ہے اور یہاں سے گاڑیاں ایزیلی گزر رہی ہیں. تو یہ جو راستہ یہاں پر بند کیا گیا ہے, میرے خیال میں اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ توڑ یہ ہے کہ یہاں سے آپ مارگلا ایونیو سے آ کر کنٹینرز آپ کو بالکل ضرور نظر آئیں گے, لیکن یہاں سے بڑی گاڑی جو ہے وہ ایزیلی گزر سکتی ہے. تو یہ راستہ بالکل جی آپ اختیار کر سکتے ہیں. خواجہ آصف, میں سنجانی جلسہ گاہ میں کھڑا ہوں. میں نے تمہیں کہا تھا جلسہ گاہ آؤ, تم کہتے تھے عمران خان کے جلسے میں عوام نہیں آتے. خواجہ آصف سنجانی آؤ, آج عمر ڈار تمہیں چس کرا دے گا, چس کرا دے گا. چھوڑو یار, ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور راستہ کھولے, ہم نے ایس پی کو کیا کرنا؟ ہم نے دیکھا ہے میرے آنے سے پہلے آپ نے بند کر دیا. ایک منٹ, یہ ٹوبر ٹیکسی سے آیا ہے, پریزیڈنٹ یوتھ ونگ کا. میرے سامنے آپ نے گاڑی بتائی ہے, میں ادھر کھڑا ہوں. یہ گاڑی بالکل آئی بتائے میرے اور میرے نفری کے آنے سے پہلے. ابھی آپ کو میں کس طرح بتاؤں یار, یہ گاڑی بھی کھڑی تھی اور آپ مہربانی کریں, آپ کی نفری سے پہلے کھڑی ہوگی. آپ کی نفری سے پہلے جو نفری آئی ہے اس نے کیا ہے. ہماری نفری یہ میرے ساتھ اس وجہ سے دیکھو ٹریفک بند ہو رہی ہے. سر ہماری وجہ سے سہولت دینا, سہولت ہے, میں نکالا اس کو بند. نہ میں نے ڈرائیور دیکھا ہے اور نہ یقین مانے کہ نہیں دیکھا. یہ ٹریفک تو بند ہو رہی ہے. جان ہمارے بھائی, آپ سے ہم کیوں غلط بیانی کریں؟ بھائی پرابلم اگر ہم سارا بلاک ہو جائے گا. اگر میری زبان سے آپ نے سنا ہے کہ ہم نے چیکنگ کرنے کے لیے روکا ہے تو کوئی بھی عمران خان, موبائل ادھر والے ذرا اپنی موبائل تو آن کرو. یہ جو گراؤنڈ میں سپاہی ہے, عمران خان پی ٹی آئی, عمران خان پی ٹی آئی, عمران خان پی ٹی آئی. ہم نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے اس سے جو وائٹ کالر یہ لوگ ہیں ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں ایک غریب جو قیدی ہے اس کے اوپر, کئی ایسے قیدی ہیں جہاں پر ان پر لگائے گئے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ان چوروں کو ہم نے بھگانا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آزاد عدلیہ کے لیے, ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے, خان صاحب نے کہا ہے کہ منڈیٹ کی واپسی کے لیے, اس مہنگائی کے خلاف آپ نے نکلنا ہے. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی, میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں, سب سے پہلا ان کا کاز یہ ہوتا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سب کا جگری سب کا یار. تو خان صاحب مسکرائے. میں نے کہا جی سب سے پہلا کاز آپ کا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کاز یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو.
दूसरा काज उसमें आता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हमारा मैंडेट वापस हो। तीसरा काज इसी तरह से आता है कि इन चोरों से, लुटेरों से हमने छुटकारा पाना है। तो खान साहब बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। आज उन पे कोई केस नहीं है, आज उनके ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं वो झूठे हैं, लेकिन वो अजीम आदमी डट के खड़ा है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई रास्ते में रुकावट भी लेकर आता है, आपने निकलना है, इस जलसे को कामयाब करना है। कोई रुकावट, एक आध कंटेनर भी आता है और जितने कोई कंटेनर रखे, गाड़ियां रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कि कितने लोग आ गए, आप आए, आप हौसला करें, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आपका है और यहाँ पर फैसले भी आपने करने हैं। कोई एक शख्स फैसला नहीं कर सकता कि ऊपर बैठे और ये कहे कि इस बंदे के ऊपर 9 मई डाल दो, इस बंदे के ऊपर जो है दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दो, इसको उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, इसको उठा के इससे ये फैसले करवा दो। फैसले अवाम ने करने हैं। और जो तुलबा तहरीक है या ISF की तहरीक है या यूथ वाले उसमें शामिल हों, तो ये जो तहरीकें हैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है भरपूर तरीके से पूरी क़यादत, पूरी पार्टी उसको सपोर्ट करती है और पूरी पार्टी इसमें हिस्सा है। और आप तमाम लोगों को हम दावत देते हैं, आप तमाम लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तहरीक का हिस्सा बने, इस तहरीक में शामिल हों। और ये इनकलाब जो है अब, क्योंकि खान साहब ने भी अंदिया दे दिया है कि मुल्क में इनकलाब अब कोई नहीं रोक सकता। इनकलाब का मतलब ये है कि हमारे अदारे आज़ाद हों, मुल्क में हकीकी आज़ादी हो, और इनकलाब आएगा, आप लेकर आएंगे। जैसे बांग्लादेश में आया, वहाँ पर भी कानून नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर इनकलाब जो है लाया गया। इसको इनकलाब नहीं कहते कि कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको कहना कि ये गद्दार है, ये गद्दार नहीं होता। वो अपने मुल्क में चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो। झूठ नहीं सच है अब ये इंकलाब आएगा, झूठ नहीं सच है अब ये इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकलाब आएगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज म्यूजिक बज रहा है, आज सारे आप यहाँ पर खड़े हैं, मिली नगमे चल रहे हैं, जिस तरह आप पहुँचे हैं, रात से आप पहुँचे हुए हैं। खान साहब को एक एक चीज़ बताई गई है और खान साहब को आज का आपका मोमेंटम भी इन एडवांस बताया गया कि ये उधर हो रहा है और होगा। और खान साहब भी बड़ा उस चीज़ के ऊपर इत्मीनान के इज़हार करते हुए कह रहे थे कि हमारे जब जलसे होते थे तो एक दिन पहले पूरा मोमेंटम बन जाता था, वहाँ पर म्यूज़िक होता था। हमने कहा कि वही डीजे वाला आया हुआ है जी, और इसी तरह से म्यूज़िक और इसी तरह से महफिल जो है वहाँ पर सजाई गई है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि आवाम का समंदर कल होगा और लाखों की तादाद में लोग इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। जिस जगह पर आप देखें मोटरवे के करीब कि अब रास्ता जो है रुक गया है, आप पैदल पहुँचें इस जलसे के ऊपर, आप इस जलसे को कामयाब करें। बहुत शुक्रिया जी।